السلام علیکم پیارے ویورز، گھریلو بیوٹی پارلر نیکسٹ پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونٹوں کو مسلسل بند رکھنے سے وہ پھٹے اور رگیں جو ہونٹوں کو کنٹرول کرتی ہیں مرجھا جاتی ہیں اور ہماری خواہش کے مطابق حرکت کرنا بند کر دیتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں اچھی اور جواندار بات چیت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ گفتگو بہتر بنانے کے لیے ان پٹھوں اور رگوں کو اسی طرح حرکت میں رکھنا چاہیے جس طرح ہم ورزش کے ذریعے جسم کے دوسرے پٹھوں اور رگوں کی حرکت میں رکھتے ہیں۔ یہ کام بہت آسان ہے جو روز روز سے پڑھ کر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 2 پیراگراف عام آواز میں پڑھیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اور چلا چلا کر ان پیراگرافوں کو دہرائیے۔ ہو سکتا ہے یہ ورزش آپ کو مضحکہ خیر لگے، لیکن جب کوئی اور ٹریننگ کے نتیجے میں ایسی اپنی شخصیت کو کامیاب بناتا ہے تو ہم اسے بیوقوف نہیں سمجھتے۔ جس رقاصہ کا ناچ دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، وہ برسوں سخت محنت کرنے کے بعد ہی اپنے فن میں کمال پیدا کرتی ہے۔ مفید ورزش: پڑھنے کی مشق کے ساتھ چند منٹ گہری سانس لینے کی بھی مشق کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناک کے بائیں نتنے کو بند کرکے گہری سانس لی جائے۔ جب پھیپھڑوں میں ہوا خوب بھر جائے اور مزید سانس کی گنجائش نہ رہے تو داہنا نتنا بند کرکے سانس کو بائیں نتنے سے نکال دیا جائے۔ یہ عمل بار بار کیا جائے۔ آواز کو پرکشش بنانے اور ہونٹوں کو حسب ضرورت متحرک رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آرام سے کھڑے ہو جائیں، گہری سانس لیجیے، پھر دانت دبا کر اس وقت تک پڑھیے جب تک اندر کی سانس پوری طرح باہر نہ آ جائے۔ تھوڑا رک کر پھر گہری سانس لیجیے اور اسی طرح پڑھیے۔ کم از کم 2 پیراگراف اس طرح پڑھیے، پھر پڑھنے کا فطری طریقہ اختیار کیجیے۔ آپ فوری طور پر اپنی آواز میں پرکشش اور گونج محسوس کریں گے۔ دوسرا طریقہ آواز کو زیادہ پرکشش بنانے کا گنگنانا ہے۔ جب کپڑے بدل رہے ہوں یا سڑک پر اکیلے جا رہے ہوں تو گنگنانے کی مشق کیجیے، لیکن گنگنانے کی یہ آواز اپنے گلے سے نہیں بلکہ تالو سے پیدا کیجیے۔ اس کے علاوہ روز روز سے پڑھنے کا باقاعدہ مشق بھی کیجیے اور اپنی آواز میں ان خامیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کیجیے جنہیں آپ دور کر سکتے ہیں۔ اس بات کی بھی کوشش کیجیے کہ آپ کا اندازِ تکلم سلجھا ہوا اور صاف ہو۔ جلدی جلدی نہ بولیں، اٹک اٹک کر نہ بولنے کی عادت چھوڑنے کی کوشش کیجیے اور اپنی آواز میں زیادہ سے زیادہ فہمی اور شیرینی پیدا کیجیے۔ جوش ولولہ پیدا کیجیے۔ زندگی کو ایک عظیم فہم سمجھیے۔ اثر پریں چیزوں سے دلچسپی بڑھائیے اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں اسے دل سے کیجیے۔ کبھی یہ خیال دل میں نہ آنے دیجیے کہ دنیا آپ کے خلاف رہے اور آپ کو موقع نہ ملے گا۔ ہمیشہ یقین رکھیے کہ آپ زندگی میں کافی مسرت اور سکون والہانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ خوش فہم بنے رہیں۔ زندگی کی تاریک اور مایوس پہلوؤں پر توجہ صرف کرنے کی بجائے اچھے اور روشن پہلو پر نظر رکھیے۔ یاد رکھیے کہ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس پر اثر ڈالتے ہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا اثر مایوس کن ہونے کی بجائے ہمت افزا ہو۔ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیجیے۔ آپ کے سامنے جو وسائل ہوں ان سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نشاط انگیز کتابیں پڑھیے اور طرح طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو ہمیشہ ایک طرح کی چیزیں نہ پڑھنی پڑیں۔ تھوڑا بہت فرصت کا وقت لوگوں سے ملنے جلنے پر صرف کیجیے۔ دوسرے لوگوں میں ان کے مسائل میں گہری دلچسپی لیجیے۔ بات چیت کے ذریعے دوسروں کو کافی خوش کیا جا سکتا ہے اور خود بھی کافی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خود کو پرکشش بنائیے۔ اپنے جسم کو پرکشش انداز میں حرکت دیجیے۔ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بچتے رہیے۔
جب کسی سے بات کیجیے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیجیے۔ گہری سانس لینے کی عادت آپ کی شخصیت کو ابھارے گی اور اچھی صحت آپ کو فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ اچھی صحت خوشیوں میں اضافہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ سنجیدہ اور قابل اعتماد بنیے، جو کہیے اس پر عمل کیجیے، وعدوں کو پورا کر کے اپنا درجہ اتنا بلند کیجیے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ جان بوجھ کر انہیں رسوا نہ کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں تک کو زبان سے نکالنے کے بعد ان پر عمل کیجیے۔ کسی ناخوشگوار یا مشکل صورتحال سے بچ کر بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ موقع شناسی پیدا کیجیے۔ دوسرے لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے کہ اس لیے اگر ہم خوشگوار شخصیت کے حامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظریے کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی باتیں صبر و سکون سے سننا چاہیے اور گھبراہٹ و اکتاہٹ کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ موقع شناسی کی روح یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات پر ہر شخص سے متفق ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ ہر شخص اپنی اہمیت جتانا چاہتا ہے اور تھوڑی بہت خود پسندی میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے اتفاقاً ہمیشہ ممکن ہے کہ ہم اپنی بات خوشگوار انداز میں کہیں اور دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیں۔ اندر کی خوبصورتی کو بھی باہر لائیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی جسمانی نشوونما اور فروغ رک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی صحت گرنے لگتی ہے، لیکن ذہنی نشوونما کبھی نہیں رکتی، کیونکہ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ انسان کی ذہنی نشوونما کی صلاحیت کتنی ہے، اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو ذہنی طور پر بولنے ملتے ہیں تو دوسری طرف عظیم لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ دنیا میں سب لوگ ذہین نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ گاندھی جی کی ذہنی طاقت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے بڑھاپے میں مصوری شروع کی تھی۔ اسی طرح چرچل نے بھی 60-70 برس پار کر لینے کے بعد ہاتھ میں قلم پکڑی تھی۔ انسان میں ذہنی صلاحیت عجیب و غریب ہے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سیکھ سکتا ہے، آنے والے مسائل پر نئے ڈھنگ سے سوچ سکتا ہے، ان کے حل کے لیے نئی راہیں نکال سکتا ہے، نئے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو نئے سانچے میں ڈھال سکتا ہے اور ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پھر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ صرف تھوڑے سے ہوتے ہیں جو آخری وقت تک تر و تازہ اور طاقتور بنے رہیں۔ دنیا میں بیشتر لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی ذہنی طاقت کا استعمال پوری طرح نہیں کر پاتے اور اسے مصرف میں نہیں لا پاتے۔ مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمس کی رائے ہے کہ بیشتر لوگ جو کچھ وہ بن سکتے ہیں اس کے آدھے بھی نہیں بن پاتے۔ جسمانی نقطہ نگاہ سے خوب موٹے، تازے، لمبے چوڑے، طاقتور اور ڈیل ڈول والے نظر آنے والے لوگ بھی ذہنی نقطہ نگاہ سے بونے اور بچھڑے ہوئے یا پسماندہ نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آس پاس ہی نظر اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ قوم میں شب کا مسئلہ اسی لیے تو کھڑا ہوتا ہے کہ بیشتر لوگوں کی ذہنی نشوونما پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتی۔ تو پھر کامل آدمی کس کو کہا جائے؟ اس سوال کا حل آسان نہیں ہے۔ قدیم اور موجودہ سبھی دوروں میں علماء نے اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کیا ہے اور اپنے اپنے زمانے میں مطابق مکمل آدمی کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ مکمل آدمی کا مسئلہ ہر دور کا سب سے بڑا رہا ہے، اس لیے ہر زمانے نے اپنے اپنے دور کے مطابق مکمل آدمی کی علامتیں اور اس کا کردار مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذہنی نقطہ نگاہ سے کامل آدمی وہ ہے جو اپنے بارے میں غیر جاندار
نامرزانہ طور پر سوچ سکے اور پاکیزہ رویہ نگاہ اپنا سکے۔ ایسا آدمی اپنے بارے میں یہ رائے ہرگز قائم نہیں کر پاتا جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے یا کہتا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ دوسروں کا زاویہ نگاہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ بھی صحیح ڈھنگ سے سوچ سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے جذبات، ان کے مزاج، خواہشات اور تمناؤں، ضرورتوں اور حقوق کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل وہ دوسروں کا پورا دھیان رکھے گا اور ان کی دلی تمناؤں اور خواہشات کو رونتا ہوا گزر نہیں جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی دھوری نہیں سمجھ بیٹھے گا اور نہ ہی یہ دوسرے لوگ اس کے ہی ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ایسا آدمی اپنے اعمال و افعال اور کامیابیوں کو متوازن ڈھنگ سے تولے گا۔ یہ نہیں سمجھے گا کہ فلاں کام صرف وہی کر سکتا ہے اور یہ کہ دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی خودی میں وہ اپنے آپ کو خدا اور دوسروں کو غلام نہیں سمجھتا۔ اس کے برعکس اگر اسے کہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی بے وقوفی کر بیٹھا تو وہ ہر وقت اس کا رونا نہیں روتا رہے گا، بلکہ وہ اپنی بھول سے سبق لے گا اور آئندہ ایسی بھول کو دوبارہ نہ دہرایا جائے ایسا یقین کرے گا۔ ایک غلطی کے لیے اگر آپ کا دل بار بار مٹرے دانت کی طرح کریدتا رہے تو وہ آپ کے لیے نعمت نہیں، لعنت ہے۔ اس لیے اپنے قول و فعل پر غیر جانداری سے غور کر سکیں۔ یہی ایک مکمل آدمی کا اولین اور اہم ترین کردار ہے۔ ذہنی نگاہ سے ایک کامل آدمی اپنے جذبات و احساسات اور جوش کا ہرگز شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنے آرام و حالات کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اسے اپنے احساسات یا جذبات کی مخالفت کرنی چاہیے، انہیں سر ابھارنے سے قبل ہی کچل دینا چاہیے، کیونکہ جس آدمی کے احساسات مر چکے ہیں وہ ہرگز دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتا اور نہ ہی انسانیت کو اونچا اٹھانے میں معاون اور مددگار بن سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے جذبات یا احساسات پر قابو نہیں رکھ پائے گا وہ ان میں ڈوب جائے گا، ان کی باڑھ میں بہہ جائے گا، پھر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کامل آدمی وہ ہے جو اپنے احساسات اور جذبات کو باندھ کر یا اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ قوت کے اس سرچشمے کو، طاقت کے اس مجموعے کو وہ کسی اونچے ارادے کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بار ابراہیم لنکن بازار گئے، وہاں انہوں نے حبشیوں کو نیلام ہوتے دیکھا۔ وہ فوراً ہی غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ غلامی کا نام و نشان مٹا کر ہی دم لیں گے۔ آج بھی امریکہ میں غلامی مٹانے والوں میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ تو ہمیں کسی بھی جذبہ یا احساس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر تو ہم مردہ ہیں، لیکن ان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے احساسات و جذبات ہمارے مالک نہ ہوں بلکہ ہمارے غلام ہوں۔ ہمارے یہاں کہا بھی گیا ہے کہ من گاڑی بان ہے، جو ہمارے جذبات و احساسات کی شکل رکھنے والے 10 گھوڑوں کی لگام تھام کر انہیں ایک مقررہ سمت کو ہانکتا ہے۔ کامل آدمی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے سبھی پہلوؤں میں اور اپنے قول و فعل میں یکسانیت اور توازن برقرار رکھتا ہے۔ وہ اپنی ایک راہ کے فراغ کے لیے دوسری راہ کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا۔ ایسی مثالیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی جو جسمانی نقطہ نگاہ سے پوری طرح حلیم و شحین ہوتے لیکن ذہنی نقطہ نگاہ سے وہ نامکمل یا ادھورے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت
بہت سے عالم جسمانی نقطہ نگاہ سے بڑے دبلے پتلے ہوتے ہیں اور کمزور مل جائیں گے، لیکن جو دولت کمانے میں سب ہی کو پیچھے چھوڑ گئے ہوں گے، جو اپنے بیوپار کی ہر باریکی کو پہچانتے اور اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں گے، لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں وہ پوری طرح ناکام رہے ہوں گے۔ اسی تنہائی سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی مکمل آدمی اپنے کسی ایک پہلو کے فراغ کے لیے دوسرے پہلوؤں کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ایک بات اور، کامل آدمی اپنے آپ کو دنیا کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایسے شخص کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ایمان ہوتا ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ زندگی کا ایمان کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں بلکہ انتہائی دشوار ہے۔ ایمان کی مکمل ترین اور اعلیٰ ترین تعریف یہ ہے کہ جو انسانی زندگی کو بامقصد بنانا سکھائے۔ اس لیے زندگی کا مقصد نہ ہونے کی صورت میں کسی انسان کا جینا صرف گھٹ گھٹ کر سانس لینے کے برابر ہے۔ ہماری آج کی اس گھریلو بیوٹی پارلر کی بک کے اس حصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عورت اور مرد، ذہنی حالت، جسمانی بناوٹ کا مقابلہ۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔